والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، رفعت، مقام ہمارا بیان کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس نبی کی شان، جس نبی کی شان، جس نبی کا مقام، جس نبی کا رتبہ سب سے پہلے خود خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ کاش ہمیں توفیق مل جائے کلام الہی کی تلاوت کی۔ جب انسان خلوص دل کے ساتھ کتاب اللہ کا مطالعہ کرتا ہے تو پورا قرآن مجید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مقام اور رتبے سے بڑا نظر آتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں قافیوں کی، آج بات کرتے ہیں ردیف کی، آج کہتے ہیں کہ نعتیں شاید ابھی سے شروع ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھیے، قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے نعت بیان کرتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، مقام کو، رفعت کو، بلندی کو، درجے کو بیان کرتے ہوئے رب کا قرآن اپنے نبی کی نعت اس طرح بیان کرتا ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ آج دنیا کے بنے ہوئے سارے قافیے، سارے ردیف یہ تو آج کی پیداوار ہے کہ فلاں قافیہ ہوگا، فلاں قافیہ ہوگا۔ آغاز دیکھیے قافیوں کا، نعت کا۔ ایک قرآن کریم کی سورۃ الکوثر جو کہ مثلث ثلاثی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیے وزن، دیکھیے مقام، دیکھیے پورے عرب کے شعراء ایک طرف، پورے عرب کا علم ایک طرف، پورے عرب کے اشعار لکھنے والے ایک طرف، نظمیں لکھنے والے ایک طرف، لیکن سورۃ الکوثر ایک طرف تھی، مکہ کے اندر تھی، اور لکھنے والوں نے لکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، جج کرنے والوں نے جج کیا، اور جج کرنے کے بعد
یہ فیصلہ دیا کہ پورے کائنات کے شعراء کا وہ مقام نہیں بن سکتا، ان کے شعراء کا، ان کے شاعروں کا، ان کے اشعار کا وہ مقام نہیں ہے جو شعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر کی شکل کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ کہیں پہ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس سے بڑی اور نعت کیا ہو سکتی ہے؟ یوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا احسن آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھے کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ کائنات کے لوگوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اندر میں اشعار کہتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میرے اشعار لکھنے سے، میرے اشعار کہنے سے، میرے نعتیں لکھنے سے، میری نعتیں پڑھنے کے ساتھ میں نے کوئی شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اندر تو کوئی زیادہ اضافہ نہ کیا ہو، لیکن ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میرے اشعار کو اگر پذیرائی ملی ہے، میری نعتوں کو دنیا کے اندر اگر مقبولیت ملی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نعتوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے تو عنایت علی خان نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے اور ہمیں ساتھ درس بھی دیا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں صرف الفاظ کی حد تک نہیں، نعروں کی حد تک نہیں، اب نعروں کی زندگی سے نکلیے، الفاظ کی زندگی سے نکلیے، دعووں کی زندگی سے نکلیے، اب عمل کی زندگی کے اندر آئیے۔ اگر کوئی کنواں، دریا، اگر اس سے پانی آ رہا ہو، اس سے نکالا جا رہا ہو، پانی اس کے اندر رہتا ہے، وہ تر رہتا ہے، لیکن اگر وہاں سے پانی نکالنا چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ وہاں سے پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو اپنی عملی زندگی کے اندر نہ لے کر آئے، پھر کہیں یہ نہ دیکھنا کہ ہم دین اسلام سے دور ہو جائیں۔ آج ضرورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں۔ عنایت علی خان کہتا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ جو راتوں کو اٹھ کر امت محمدیہ کے لیے روتا تھا، آج اس امت کے پاس 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عنایت علی خان کہتا ہے کہ جو ہمارے دلوں کی بہار تھے، جو ہمارے آنکھوں کا سکون اور دلوں کا قرار تھے، ان کو تعلیم کو ہم نے بلا کر رکھ دیا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں ہی میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں ہی میں مگن رہا۔ تیرے دشمنوں نے
تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ شہر سجانا آسان، بازار سجانا آسان، بلڈنگیں سجانا آسان، مگر کام جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ اپنے جسموں کو اور اپنی روح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے ساتھ آراستہ اور مزین کرنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔